تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، صبح کے ان پیارے اور بابرکت حسین لمحات میں ایک مرتبہ پھر پروگرام لیے حاضر ہیں۔ ایک نئی صبح اللہ تبارک و تعالی آج کی صبح ہمارے لیے مبارک کریں، رحمت و بھری کریں۔ کاش اللہ پاک اس صبح ہماری بے حساب بخشش فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کا دن ہمارے لیے بابرکت فرمائے، نیکیوں میں آج کا دن ہمارا گزرے۔ اللہ پاک گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سونے سے قبل اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اسی نیت، اسی ارادے کے ساتھ، اسی عزم، اسی حوصلے کے ساتھ ہر نئی صبح کا آغاز ہونا چاہیے، اور دوسرے لفظوں میں کہیں تو نئی صبح کا آغاز نیکیوں بھری باتیں کرنے اور سننے کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن ہو، نعت مصطفیٰ ہو، دین کی اچھی باتیں ہوں، علم دین پر مشتمل سنہرے مدنی پھول ہوں۔ اللہ کی رحمت سے ان تمام چیزوں کا مجموعہ آپ اپنے اسکرین پر جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک نئی صبح، یہ ہم لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق انشاءاللہ الکریم ہم اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ہم ایک عنوان پر بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ، اور ایک ٹاپک ہمارا ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے موضوعات لیں جس سے دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمارے لیے بھلائی کا سامان بنے۔ تو آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھوں گا، لیکن گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام میں آخر تک شامل رہیے، اور نہ صرف آپ رہیے بلکہ ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب کو بھی اس پروگرام کو جوائن کرنے کی دعوت دیجیے۔ یوٹیوب کی جو لنک ہے اپنے گروپس میں شیئر کر دیجیے، اور گھر میں اگر FGN چینل آن ہے تو سبحان اللہ، اسلامی بہنیں بھی دیکھیں، اسلامی بھائی بھی دیکھیں، بچے بھی دیکھیں، بوڑھے بھی دیکھیں، انشاءاللہ سب کے لیے FGN چینل کا یہ پروگرام یکساں مفید ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، لیکن ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت کر لیجیے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کی غرض سے تلاوت قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔
سبحان اللہ، سورہ اخلاص پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور یوں اگر قرآن کریم کی تلاوت کا اگر ہم فضیلت کا باب پڑھیں تو سبحان اللہ ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ثواب ہی ثواب ہے، تلاوت قرآن کا سلسلہ ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ آئیے ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا بتلا یا رب، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، کرم 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 میرے مولا، رحم میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو
ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تو مسجود میرا میں ساجد تیرا تو مسجود میرا میں ساجد تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو لے گا عدل سے کام اپنے تو لے گا عدل سے کام اپنے تو لے گا عدل سے کام اپنے میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا کرم میرے مولا رحم میرے مولا کرم میرے مولا رحم میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے بد گئے تو آپ کے گئے بھلے گئے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے بلے رخ کدھر کرے تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا میری طاقت
نسلیں تو یا رب میری تا قیامت جو نسلیں تو یا رب سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا نہ محتاج رکھ تو جگہ میں کسی کا نہ محتاج رکھ تو جگہ میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا کرم میرے مولا رحم میرے مولا کرم میرے مولا رحم میرے مولا ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی ہو کعبے پہ نظریں غلامی رضا کی ہو کعبے پہ نظریں غلامی رضا کی ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا کرم میرے مولا رحم میرے مولا کرم میرے مولا رحم میرے آمین آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی اور حقیقی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، انسان سے بتقاضۂ بشریت گناہ ممکن ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں میں سے جس کو محفوظ کرنا چاہے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے گناہوں سے۔ لیکن ایک جنرل بات کریں، ایک عام بات کریں تو انسان سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان لعین یہ لگا رہتا ہے قیامت تک کہ اس کو مہلت ملی ہے، یہ بندوں کو بہکاتا ہے۔ اللہ پاک جسے بچا لیتا ہے وہ اس کے بہکاوے سے، ہتھ کنڈے سے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اگر ایک جنرل بات کریں تو شیطان وہ بولتے ہیں نا کہ ایک دم لگ کر کے انسان سے گناہ کراتا ہے، لگ کر کے گناہ کراتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کراتا ہے۔ اس کا ویژن ہی یہی ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے کہ کسی بھی طرح مسلمان سے اتنے گناہ کرائے کہ بالآخر اس کا ایمان برباد ہو جائے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ آخر دم تک یہ شیطان لعین یہ ہمت نہیں ہارتا، بلکہ نزاع کے وقت بھی یہ ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب زندگی بھر گناہ کرا کرا کے اتنا ایمان کمزور اور کھوکھلا کرا دیتا ہے، اور پھر آخر میں وقت آتا ہے کہ یہ ایمان ضائع کروانے کی در پہ ہوتا ہے۔ نفس دیکھیں، یہ بھی یوں سمجھے کہ کم نہیں ہے،
نفس کی شرارتیں تو الامان والحفیظ، یہی وہ نفس ہے کہ جو انسان سے لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں سے چھپ کر بھی گناہ کراتا ہے۔ تو نفس کی شرارتیں بھی ہیں، شیطان لعین کے ہتھ کنڈے بھی ہیں، پھر انسان کی خواہشات، اس کا گناہوں کا عادی ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو انسان سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتے ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں گناہ ہو جانے کی، لیکن FGN چینل کے ناظرین، اس کے باوجود ہمارا رب بڑا رحیم ہے، ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ جو رکھا ہے، یہ ہم پر اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ جب میرے بندے یہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے لت پت کر لیں، یہ گناہوں کی آلودگیوں سے لگ جائیں، تو پھر یہ میری بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ ایک حدیث قدسی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے، جس کا خلاصہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تم میری بارگاہ میں توبہ کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اتنے گناہ کی جو زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے ناظرین، اگر یہ بھر بھی جائے کسی بندے کے گناہ سے، پھر یہ سچی توبہ کرے، تقاضے توبہ کے پورے کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ کیا ہے توبہ، کیوں ہے ضروری، اور کیوں ہم میں توبہ کی عادت ہونا چاہیے، توبہ کے فضائل کیا ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کی ضرورت کتنی ہے، ان سب پر انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میں شامل رہیے گا، اور ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوا کرتے ہیں، حاجی عمار صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ میں گزارش کروں گا حاجی عمار صاحب کچھ توبہ کے فضائل پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا ہی ایموشنل اس کے ساتھ ہمارا آج کانٹیکٹ ہے جی، اور یہ کنٹینٹ بھی آج کا جو ہے، اور ٹاپک ہی ایسا ہے، توبہ، یعنی رب کے حضور بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے پوری طریقے سے کہ مولا میں گناہ گار، میں نے یہ گناہ کیا، اے اللہ ہو گئی غلطی، اے اللہ معاف کر دے۔ اچھا مدنی صاحب، دنیاوی طور پہ جو ہر کنٹری کا لا ہوتا ہے، اگر بندے نے جو جرم کیا، جو کرائم کیا، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے جی، تو اس کو اس کی پنشمنٹ سنا دی جاتی ہے، اس کی سزا اس کو سنائی جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج لوگ دنیا میں جرم کرنے کے باوجود، کرائم کرنے کے باوجود بھی ٹال مٹول سے کام لیتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ طرح طرح کے پیتریانے، کئی تو ایسے بھی کرائم ہوتے کہ جس کی دلیلیں ہوتی ہے، جس کے پروفز ہوتے ہیں، مگر پھر بھی بندہ اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مگر رب کی رحمت کتنی بڑی ہے پیارے مدنی صاحب، کہ بندہ رب کے حضور اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں مولا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ جب یہ فضیلت بیان فرما رہے تھے نا کہ اگر بندے کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان بھی پورے بھر جائے، یعنی میں غور کر رہا تھا زمین و آسمان کا ڈسٹینس کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی یہ کائنات ہے، اور یہ یوں اپنے آپ میں، یعنی یہ ایسا پیمانہ ہے جس کو میجر نہیں کیا جا سکتا، جس کو تولا نہیں جا سکتا۔ مگر شاید بتانے کا یہی مقصد ہے نا کہ بندے کے کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائے، اللہ پاک اسے معاف کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ جی آج اگر بندہ گناہ کر لے تو واٹ از دا نیڈ آف ریپینٹنس، جی، اس کے بارے میں بڑی پیاری رہنمائی کی گئی۔ سبحان اللہ۔ فلاح و کامرانی کا حصول، فلاح مینس کامیابی۔ جی، رب تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان یعنی توبہ کا جو راستہ ہے، ڈائریکٹلی اٹ از کنیکٹڈ ٹو سکسیس۔ جی، اب وہ کیسے، انشاءاللہ وہ بھی آگے سنیں گے ہم۔ ماشاءاللہ۔ مگر مزید کیا بتایا گیا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ کا پیارا ہے، کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. سبحان اللہ. یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا پیارا بننا ہے تو اسے راستہ دے دیا گیا کہ وہ توبہ کر لے. مزید فرمایا گیا بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. سبحان یعنی جو پاک دامن والے ہیں، جو ستھرے ہیں، اللہ پاک انہیں پسند فرماتا ہے. اچھا مزید بتایا گیا کہ توبہ کرنے والا رحمت الہی کا مستحق ہے نا. یہ کتنی پیاری بات ہے مدنی صاحب. اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہو، وہ بھلا کامیابی سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ اس کی تو دنیا بھی سنور جانی ہے، آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اور فرماتا ہے تو جو اپنے جرم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا. یعنی مدنی صاحب ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، اب کہیں نہ کہیں اس کے دل میں نا ایک بات ہوتی ہے کہ یار میں نے غلط کیا، I have done wrong، میرے سے غلطی تو ہو گئی، مگر کہیں نہ کہیں شیطان کتنا مکار ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا. اللہ اکبر. وہ کیا بتاتا ہے کہ تو نے تو کتنا بڑا گناہ کر لیا، معاذ اللہ کسی نے جھوٹ بول لیا، کسی نے چوری کر لی، کسی نے کوئی برا کام کر لیا، کسی نے غیبت کر لی، تو اب کہیں نہ کہیں اس کو کہیں نہ کہیں دل میں نہ محسوس ہوتا ہے مدنی صاحب کہ غلط تو میں نے کر دیا. ایسا ہی ہے. مگر شیطان اس کو اس کی طرف آنے نہیں دیتا. مگر بتایا کیا گیا کہ جب بندہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرے. اللہ کی رحمت بڑی، ہم نے اتنی ساری باتیں سنی ہیں تو بہت مختصر سی ہے. مزید یہ بھی آیا کہ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کیا جاتا ہے، دخول جنت کا انعام ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، عذاب جہنم سے الحمدللہ رہائی کا بھی ذریعہ یہ توبہ ہے. اللہ کرے کہ ہمیں توبہ کی توفیق اور سعادت مل جائے. اچھا اس کی بیسک کچھ شرائط بھی ہے مدنی صاحب. جیسے فار ایگزامپل اب میں اگر اس ارادے سے گناہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نا کر لیں گے پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، معاذ اللہ یہ تو بڑا سخت جرم ہو جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بعض صورتوں میں تو علماء نے بڑی سخت وعیدیں اس کے بارے میں بتائی کہ بندہ جرم کو ہلکا جان رہا ہے. ایسا نہیں، گناہ اگر ہو گیا تو اس کی بیسک کچھ شرائط ہے. دیر آر سرٹن کنڈیشنز. جیسے 3 بیسک شرائط یہ آئی کہ پہلا وہ اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، جی افسوس کرے، واقعی دل سے افسوس کرے. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی چوری کیا، ابھی توبہ کر لیتا ہوں، پھر کل تو واپس کرنا ہی ہے، کل کا پلان بھی میرے پاس ہے، کل کہاں جا کے ڈاکہ ڈالنا ہے، کل کہاں کس کو جھوٹ بولنا ہے. استغفر اللہ. اب بندہ دل سے برا جانے کہ اللہ مجھ سے ہو گئی غلطی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ لے گیا مجھے شیطان، لے گیا، بہکا دیا اس نے مجھے، مگر مولا میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے. اس طریقے سے ایٹ لیسٹ اس کو ندامت رہے اور وہ واقعی میں دل سے فیل کرے کہ میں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا، بہت غلط کیا. اور بتایا گیا نا کہ ندامت ہی توبہ ہے. بالکل ایسا. حدیث پاک کا یہ الندمۃ التوبہ. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ پھر سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ مدنی صاحب کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ تو کر لیتے مگر سیکنڈ سٹیپ، جو سیکنڈ اس کی شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس کو فلفل نہیں کر پاتے. اور وہ کیا ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی حرام کام میں مبتلا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی شیونگ کر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ منڈایا، اس کو پتا ہے کہ میں نے غلط کیا، توبہ کر لی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اس نے توبہ کی. اب اس کو معلوم ہے کل میں پھر کرنے والا ہوں، یہ آج شام میں پھر میں یہ کرنے والا کروں گا یا میں کروں گا. اس کو پتا ہے کہ مجھے کرنا ہی ہے یہ، تو یہ اس کی کنڈیشن تو فلفل نہیں ہو رہی نا. تو اب اس کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو. جیسے فار ایگزامپل اللہ نہ کرے اگر کوئی جو ہے وہ موویز دیکھ رہا ہے، کوئی گندے مناظر دیکھ رہا ہے، کوئی ماں باپ کو اگر ستا رہا ہے، کوئی اگر کسی طریقے سے رشوت کا لین دین کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا چگلی کر رہا ہے، یا کسی سے حسد کے مارے اس نے کسی کو گرانے کی کوشش کی، یا کسی بھی طریقے کا اس نے جرم کیا، اللہ کروڑ بار نہ کرے اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، فرض نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی، فرض روزہ اس نے اللہ نہ کرے اگر چھوڑ دیا، حج فرض تھا مگر استطاعت کے باوجود بھی اس نے ڈیلے کر رہا ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں. تو اب اس کا جو تھرڈ سٹیپ بھی آئے گا جس میں چیزوں کے آنسر بھی ہوں گے، مگر فرسٹ سٹیپ کہ ندامت ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے بہت غلط کیا،
دل سے اپنے آپ کو نا ملامت کرے. ایسا نہیں کہ بس گال پہ مار دیا 2-4 بار توبہ توبہ کر لیا اور ہو گیا. جیسے روایتی ہمارے ہاں لوگ توبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا کبھی انوائرمنٹ ہوا ہے یا پھر یوں بھی کہیں جاتے ہیں تو ہاتھ مار کے سمجھتے کہ میں نے توبہ کر لی ہے, لیکن ندامت نہیں ہوتی. ندامت نہیں ہوتی. بعض تو یعنی عمار بھائی ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک فارمیلٹی وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, رب کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. چلیں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کا انوائرمنٹ مل جائے, دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول مل جائے, ہفتہ وار اجتماع کا ماحول مل جائے, دیگر مدنی حلقوں کا سلسلہ جہاں دعائیں ہو رہی ہیں, دعا افطاروں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, وہاں پر وہ ماحول مل جانا, وہ مجلس مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی بندے کی توجہ نہ ہو, اس طرح کے نظارے عام ہوتے ہیں. میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھے ہوئے لیکن بندہ کبھی نقش و نگار کو دیکھ رہا ہے, کبھی کہاں دیکھ رہا ہے. اچھا, ایسے پاک دربار کہ سبحان اللہ جہاں پر تو دعا قبول ہی قبول ہے, وہاں پر بھی جانے میں بندہ جب وہاں ہاتھ اٹھاتا ہے تب بھی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ندامت جو ہے نا ہم سے بہت رخصت ہو گئی ہے, شرمندگی بہت رخصت ہو گئی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو, در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. ہمارے کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا, دل پہ لگا تھا, کہا تھا کہ ہم ایسے منگتے ہیں کہ جن کو مانگنا بھی نہیں آتا. ہاں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے یقیناً منگتے ہی تو ہیں نا, بھکاری ہی تو ہے نا, ہم توبہ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے جرموں کو معاف کر دے. اچھا, دنیاوی طور پر بھی تقاضا کیا ہے, جب مجرم بادشاہ کے سامنے یا جس کے لیے جرم کیا ہو, جس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہو, تو اب دنیاوی طور پر بھی دیکھ بندہ کتنی لجاجت کا شکار ہوتا ہے عمار بھائی. ارے اگر نوکر دیکھیں تو اگر کچھ غلطی کی ہے اس نے, سیٹ کے سامنے اتنا عاجز ہو جاتا ہے, اس کا نیچے گرنا باقی رہتا ہے, وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ جی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے, یہ نقصان ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, اگر من چاہے گا تو رو بھی دے گا. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا دار لوگوں کے لیے کہ اگر ان کے خلاف کچھ کام کیا ہے یا کوئی ایسی ان کی نافرمانی کی ہے تو بعض اوقات بندہ یہ انداز اپنا رہا ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں نہ اپنائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت نہ ہو تو یہ کتنی بری بات ہے. جی کنٹینیو. یہ تو وہ بارگاہ ہے رب کعبہ کی کہ بندہ جب یہاں جھکتا ہے نا مدنی صاحب, تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک اسے ذلت اور رسوائی سے بچا لیتا ہے. ہم نے وہ واقعات نہیں سنے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے تھے کہیں سے, ایک بندہ تھا, اس کے جیب میں شراب کی بوتل تھی. اب فاروق اعظم سامنے سے آ رہے تھے, وہ دیکھا اور کانپنے لگا, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقار ہے, آپ کی ہیبت ہے, اس بندے پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ اگر فاروق اعظم کو پتہ چل گیا, وہ سامنے ہی آ رہے تھے, ظاہر شیطان جو گلی اور راستہ چھوڑ دے تو انسان کی کیا کیفیت ہوں گی. اب وہ کانپنے لگا کہ یا اللہ, فاروق اعظم نے اگر مجھے چیک کر لیا تو میرا کیا ہوگا, مجھے کیسی کیسی سزا ملے گی. اب دل ہی دل میں مدنی صاحب, دل ہی دل میں, مطلب کچھ ہی لمحوں کی توبہ. اور یہ ہے نا کہ اللہ جانتا ہے نیت کی در کی, اس کی توبہ بھی کتنی سچی تھی. اس نے دل ہی دل میں پکی توبہ کیا, مولا مجھے معاف کر, اللہ آج مجھے بچا لے, آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا, اللہ اللہ, آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا, آج مجھے عمر سے بچا لے ورنہ آج میرا بہت برا حال ہوگا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پوچھا کہ تم کیا لے جا رہے ہو, اس کی زبان سے نکلا, حضور دودھ لے جا رہا ہوں. دودھ یا پانی کا اس نے کہا نا, سرکہ شاید. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بتایا کہ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ, تو واقعی میں وہ سرکہ تھا. آپ غور کریں مدنی صاحب, کچھ ہی سیکنڈز کی توبہ, مگر کنیکشن اپنے رب سے اس کا کتنا شاندار تھا. اور واقعی میں جیسے آپ نے بتایا نا کہ ایک فارمیلٹی والی توبہ الگ ہوتی ہے, اور ایک واقعی میں ندامت اور ایک واقعی میں جو تڑپ ہوتی ہے نا اندر کی, اس بندے کی توبہ کتنی سچی ہوگی کہ مولا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, کہ میرے رب نے اس شراب کو سرکے سے تبدیل فرما. یہ بھی نا عمار بھائی اس میں پوائنٹ والی بات ہے کہ یہ میرا رب ہے کہ جو شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں, رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. جیسا کہ یہی ہے کہ نیکیاں یہ گناہوں کو یعنی ختم کرا دیتی ہے, ٹھیک ہے, ختم کر دیتی ہے گناہوں کو. توبہ بھی نیکی ہے, اور توبہ بندہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے گناہ یہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کیسے قبول فرماتا ہے, کتنا رحیم و کریم ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک حکایت مجھے بھی یاد آئی عمار بھائی, کہیں میں نے پڑھی تھی, اور سبحان اللہ کیا حکایت تھی.
اور رب تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمت کا اس میں ایک سمجھے کہ ایک نمایاں پہلو تھا. ایک گلوکار تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں, اور اس طرح کے گانے گاتا تھا, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا. اب جب عمر ڈھلی تو آواز بھی مدھم ہو گئی, اللہ. اور ویسے ہی گناہوں کو ایک وقتی طور پر عروج ضرور ملتا ہے, لیکن پھر زوال جب آتا ہے نا تو پھر زندگی تباہ کر دیتا ہے. اللہ. اب گلوکار تھا, اس کو اچھی آواز کا وہ مالک بھی تھا, لیکن جب عمر ڈھلی تو آواز میں ایک سمجھے کہ نمی سی پیدا ہو گئی, وہ کشش آواز میں باقی نہیں رہی. ایف جی این چینل کے ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا. اب گاتا لیکن لوگ سنتے نہیں, دلچسپی نہیں لیتے, تو بہت پریشان ہوا, یہاں تک کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے بھی وہ بولتے نا کہ لالے پڑ گئے. اب کیا کرتا, وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلایا کہ میں کیا کروں, لیکن کہیں سے کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ بن نہیں پا رہا تھا. اب اس کو ایک ہی بارگاہ نظر آئی کہ بس اب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی ہے جہاں سے میرا کام بن سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کہ اتنا وہ نڈھال ہوا, بھوک کی وجہ سے اتنا نڈھال ہوا کہ زمین پر گر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لایا. رات کا وقت تھا, اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی, اور یوں سمجھیے کہ سچے دل سے توبہ کی. کتابوں میں لکھا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا رات کی اسی پہر میں کہ آپ ایک تشت لیے, ایک کھانے کا سمجھے کہ تھال لیے یا کسی خادم کے ساتھ میں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑے چلے آ رہے ہیں. اچھا, جب اس نے یہ دیکھا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, تو اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی کہ اللہ خیر کرے, فاروق اعظم اس وقت میری طرف بڑھ رہے, میں نے کوئی جرم تو نہیں کر دیا, میرے خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں ہو گیا. تو یہ اسی کیفیت میں اٹھ کر جو ہے نا تھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں کسی طرح بچ جاؤں, لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز دے کر روکا. اب سیدنا فاروق اعظم روکے اور پیر کا آگے بڑھ جانا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, پیر تھم سے گئے, گڑ سے گئے, رکا اور کہا کہ حضور کیا گستاخی ہوئی, کیا معاملہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے کہ میں آیا نہیں ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا وہ فلاں جو ہے وہ نیک بندہ وہ میری بارگاہ میں رجوع لے آیا, بڑا بھوکا ہے, جا اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام کرو. تو میں یہ کھانا اور پانی پینے وغیرہ کا جو مشروبات تھے وہ لے کر آیا ہوں. اب یہ دیکھیں اس کا جو جملہ تھا عمار بھائی وہ یہ تھا کہ یا اللہ پاک زندگی بھر گناہ کرتا رہا تو مجھے پھر بھی کھلاتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا اور لوگ مجھ سے دور ہو گئے, لوگ مجھ میں دلچسپی نہ لینے لگے, لیکن پھر میں تیری بارگاہ میں رجوع لایا تو تو نے فاروق اعظم کو میرے پاس بھیج دیا. اللہ. یہ رب تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کے لیے. اللہ. ان اللہ یحب التوابین, اللہ پاک بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اور جس کو رب پسند فرمائے بتائیں کہ پھر اس کے لیے اللہ پاک کیسے کیسے انتظامات جو ہے وہ فرماتا ہوگا. اس کے علاوہ بھی تاریخ میں اتنے واقعات ہیں, ہم دیکھتے ہیں عمار بھائی کہ حضرت فضیل بن عیاض دیکھیں, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, یہ قرآن کریم کی آیت غالباً یہی آیت ہے کہ جو آپ کسی گھر سے سماعت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی کوئی تلاوت کر رہا ہے. ڈکیتی کرنے کے لیے یہ چڑھے تھے نا, اور قافلے گزرتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو ڈراتے تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے کہ ذرا سنبھل کر رہنا, یہاں پر فضیل بن عیاض نامی ایک ڈاکو رہتا ہے, اس کے جال سے کوئی بچ نہیں پاتا ہے. بتائیں کہ لوگ جس کے نام سے خوف زدہ اپنے بچوں کو کرتے ہوں, قافلے وہاں سے گزرنے سے ڈرتے ہوں ان کے ایریے سے, ان کا عالم کیا ہوگا ڈکیتی کا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈکیتی ہی کے ارادے سے کہیں پر سے گزرتے ہیں, جب کسی کے سمجھے کہ ٹیریس پر سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور کوئی پڑھنے والا یہ پڑھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں. جب یہ آپ نے سنا تو آپ نے کہا کہ میں جھکتا ہوں میرے رب, میں حاضر ہوں میرے رب. یہ کیفیت, یہ جذبات, یہ انداز جب انہوں نے اپنایا,
آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کیسے قبول فرمائی کہ آج ہمارے مشائخ کرام میں یہ شامل ہیں. ولایت کا تاج اللہ پاک نے ان کے سر پہ سجا دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات بھر کسی عورت کے گھر کے نیچے کھڑے رہے، کھڑکی سے تاکتے رہے کہ کب یہ دکھے، کب میں اس کو دیکھوں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. اب یہ احساس دل میں جاگا. بس یہی احساس ہے ناظرین، اس احساس کی کمی ہے جو احساس ہمیں توبہ کی طرف مائل کرے. کیا تھا احساس؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا اللہ، میں رات بھر اس کے گھر کی نیچے کھڑا رہا، اگر میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اللہ اکبر. بس یہ احساس تھا توبہ کی، سچی توبہ کی، اللہ. اور ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے ولایت کا تاج بھی آپ کو عطا فرما دیا. آپ عبادت گزار بن گئے، نیکیاں کرنے والے بن گئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو. یہ قرآن نے ہمیں عمار بھائی یہ درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ تو سچے دل سے، صدقے دل سے رجوع لاؤ. اور آپ نے جو بات اٹھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بندہ توبہ کر رہا ہوتا ہے. علماء نے اس کو یہ بھی لکھا ہے عمار بھائی کہ یہ ایسا ہے کہ گویا بندہ اپنے رب کے ساتھ مسخری کر رہا ہو، مذاق کر رہا ہو، کہ دل میں نیت نہیں ہے کہ میں گناہ جو ہے وہ چھوڑوں گا، زبان پر صرف ہے اور وہ ایسا ہے کہ زبان سے دہرا رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن دل میں ایسا ہے کہ میں کروں گا. اچھا لوگ نا یہاں پر بھی کیا بولتے ہیں نا کہ وہ ایک غلطی کرتے ہیں. غلطی کرنے کے بعد دوسری غلطی ہے کہ معلوم ہوتا ہے، کنفرم ہے کہ میں نے اس کی دل آزاری کی ہے. اللہ. اب بولتے ہیں بھائی اگر دل دکھا ہونا تو معاف کرنا ہو تو. اللہ اکبر. یعنی یہاں پر بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے تھوڑا سا نا ایک باؤنڈری کھڑی کر دیتے کہ بھائی چلو تھوڑا سا رہے گا کہ ہوا نہیں ہوا. آپ نے پورے اس کے دل کی جو ہے نا وہ دھجیاں اڑا دی ہیں. آپ اتنی اپنے لفظوں کی جو ہے وہ بولتے ہیں نا کہ آپ نے لڑیاں اس کے ہار میں پہنائی ہیں دل آزاریوں بھری کہ وہ بیچارہ چھنی چھنی ہو گیا. بیچاری جو گھر میں وائف ہے اس کی اس قدر جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے اس کی فیملی والوں کے سامنے، اس کے گھر والوں کے سامنے. آپ نے اس کو ڈیگریڈ کیا ہے، بچوں کے سامنے آپ نے اس کو ڈیگریڈ کیا ہے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو رسوا کیا ہے. اور آپ کہیں کہ ایسی معافی مل جائے، وہ معاف نہ کرے، تو یہ معافی، یہ توبہ معلق ہے اس کی معافی پر. اللہ. قدرت یہ چاہتی ہے کہ جس کی دل آزاری کی ہے پہلے اس سے معافی مانگی جائے اور پھر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، تو یہ کمپلیٹ جو ہے آپ کی توبہ ہے. اسی طرح والدین بھی ہے نا مدنی صاحب، جیسے اگر شوہر اگر بیوی کا دل دکھائے تو وہ معاملہ ہے، بیوی شوہر کا دکھائے، وائس ورسا دونوں ہے. بالکل کہ ایسا ہی ہے. اگر عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کر رہی ہے یا اس کے گھر والوں کے ساتھ کر رہی ہے تو اس کے بھی غور کرنا ہے. اچھا آپ جو فرما رہے تھے نا، ایک اور چیز ذہن میں آئی میرے، بھائی بولا چلا معاف، بھائی بولا چلا معاف، کوئی بھائی کسی کا دل دکھا تو معاف کر دینا. ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اچھا یہ اس طرز پر ہو کہ احتیاطی بندہ توبہ کر رہا ہے تو پھر تو یہ درست ہے کہ بھائی اگر دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. جیسے ساتھ میں ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، خیال بھی تو رکھے دل نہ دکھانے کا. جیسے آپ نے فرمایا نا، کمپلیٹ ایشورنس ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو بہت تکلیف دی ہے، راستے بھر اس کا میں نے دل دکھایا، راستے بھر میں نے اس کو ایک ٹاپک بنا کر بولتے ہیں نا اس کی کھینچائی کی، اس کے ہر ایک چیز پہ، اس کے کھانے کے انداز پہ، اس کے پینے کے انداز پہ، اور اینڈ میں بھائی کوئی کسی کا دل دکھاؤ تو معاف یعنی یہ ایسا ہو گیا نا کہ پہلے تو زوردار تماچا لگایا ہے اور پھر کہا ہے کہ بھائی لگی تو نہیں ہے آپ کو، میں نے آپ کو جو ٹچ کیا ہے تو آپ کو لگی تو نہیں، درد تو نہیں ہوا ہے. اس کو کتنا ہلکا لے رہے آج. کسی کا دل دکھانا جہنم میں لے جا سکتا ہے اس کو. اس بندے کی آہ اگر نکل گئی اس کے دل سے، ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا مذاق اڑایا جائے گا اسے پتا ہے کہ میں کیا بولوں گا، اگر کچھ بولوں گا تو یہ اور میرا مذاق اڑائے گا. مگر اس کا کنیکشن رب کے ساتھ اگر سٹرونگ ہے تو آپ غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی آپ شاید والدین کے اوپر جا رہے تھے ٹاپک لے کر، کتنی سینسیٹیو بات ہے یہ. اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے. اچھا اس میں ایک پہلو پر اور بات کرتے پھر انشاءاللہ ناظرین کی کلاموں کی طرف بڑھتے ہیں عمار بھائی، کہ اب یہ ہے نا کہ کوئی کسی کا ذہن بن رہا ہو، شوہر، بیوی، دوست، ٹھیک ہے، فرینڈ سرکل ہوتا ہے، وہاں پر یہ ذہن بن رہا ہو کہ جناب چلیں مجھے معافی مانگنی ہے، والدین سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے، دل آزاری گناہ ہے، تکلیف دینا یہ گناہ ہے، ایذائے مسلم یہ گناہ ہے. اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے مجھے اس پروسیس سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں موضوع کی چلتے چلتے یہ عرض کرتا چلوں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ اب جس سے معافی مانگی جائے نا
وہ بھی اپنے ناز و نخرے نہ دکھائیں, وہ بھی معاف کر دے, بڑا دل رکھے, معاف کر دے. بلکہ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کا کھایا ہوا ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, جب اگر کوئی بندہ ان سے معافی مانگتا ہے وہ کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ یار بندے کی کنڈیشن ہی نہیں ہے, اس کا بزنس ہی نہیں ہے, اس نے قرضہ لیا ہوا تھا دے نہیں پا رہا ہے, اور لگتا ہے کہ یار اگر ہوتا تو دے دیتا, لوگ معاف کر دیتے. ایسے سخی دل لوگ بھی ہمارے یہاں پر موجود ہیں. اب جناب وہاں پر جو ہے وہ اس بندے کا یہ کرنا, نہ تم نے بڑا پریشان کیا ہے, بڑا ستایا, ایسے معافی تھوڑی ہوں گی, آپ کو تو فلاں کو لانا پڑے گا, اس کو بھی جمع کرنا پڑے گا, یہ کوئی پروسیس نہیں ہے. جتنا تم نے ستایا ہے اتنا میں نے اب تمہیں ستانا ہے, میں نے بتانا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوں گی, تاکہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی تاکہ تم کو بھی احساس ہو. اس طرح کے جملے بولنا, اس طرح کے جو ہے وہ انداز اختیار کرنا, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے نا, حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دیتا ہے. معاف کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. ہم نے بزرگوں کا یہ عمل دیکھا ہے, بلکہ شیخ کامل امیر علیہ سنت کا عمل دیکھا, جو بھی معافی مانگتا ہے نا معاف کیا, ادھر اس کے جملے پورے نہیں ہوتے, ادھر وہ ماشاءاللہ بول دیتے کہ معاف کیا. یعنی نیکیاں کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عفو کا پیغام, عفو کا انعام جو ملتا ہے, معاف کر دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انعام ملتا ہے, یہ بزرگ کتنے اس چیز کے جو ہے وہ خواہاں ہوتے تھے کہ جناب میں معاف کر دوں, اللہ مجھے معاف فرما دے, سودا تو سستا ہے نا یار. مدنی صاحب آپ جو ماشاءاللہ اتنی شاندار گفتگو فرما رہے ہیں نا, میرے ذہن میں ایک ایسی معافی کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سینیریو اس وقت آ رہا ہے جو شاید آسمان نے کبھی نہ دیکھا, نہ کسی یوں سمجھ لیجئے ہسٹری میں کبھی کسی نے وٹنس کیا ہو. اور وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جو لوگوں کو معاف فرمایا, اس سے بڑی معافی اور کیا ہوگی مدنی صاحب, کہ ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, بائیکاٹ کیا, ختم کیا سب کچھ. یوں سمجھ لیجئے کہ اتنا ستایا, حق پر ہونے کے باوجود اتنی تکلیف دی گئی, گالیاں دی گئی. اچھا کوئی مجھ تک ہے نا مدنی صاحب, تو چلو ایک الگ بات ہے کہ اس کا میرے سے میٹر ہے, مگر میری فیملی والوں کے ساتھ بھی, میری فیملی, میری بچے, میری بیوی, میرے گھر والے, میرے دوست, میرے احباب, میرے بھائی, اگر ان کو بھی ستایا جائے تو بندے کے اندر بدلے کی آگ کتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ یار اس نے میری بچی کو ستایا. وہ بھی ایسے لوگ معاذ اللہ جن کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کا جو حمل ہے وہ ساکت ہو گیا تھا. ایسے لوگ, مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے وہ معاف فرما دی. سبحان اللہ. لا تثریب علیکم اليوم. آئے یہ جو مزدہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنایا تو کیا سما تھا. یہ تو رحیم و کریم رب کے رحمت والے آقا ہیں, رحمت للعالمین ہے, سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ انہی کا 1500 ایئرز الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والے ظاہری ولادت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ ہمیں نصیب کرے دھوم دھام سے اسے منانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف سے بھی ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مجھے صاحب ایک بات, یہ پھر ہم کلاموں کی طرف جائیں, کہ ابھی جو ماشاءاللہ آپ نے جو ایک شاندار ایک آپ نے پوائنٹ لے کے چلا نا کہ لوگ معاف کر دیا کرے, اس کو جو ہے وہ لے کر نہ بیٹھے ایٹھے نہ, تو کیا اس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ولادت ہم منانے والے ہیں, تو کیا اس طریقے سے نہ منائے کہ ٹھیک ہے چلو آج میں نے سب کو معاف کیا, سبحان اللہ, جنہوں نے میرا دل دکھایا انہیں بھی معاف کیا, اور اگر جو بھی کسی سے معاملات ہوئے ہو, اگر سالوں نہ سال سے اگر فیملی میں کسی سے بات چیت بند تھی یا کوئی بھی معاملہ تھا, فار ایگزامپل میں حق پہ تھا, سامنے والے نے مجھے تکلیف دی, سامنے والے نے میرا دل دکھایا, مگر میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اس کے لیے نا مار بھائی یعنی بہت بڑا دل چاہیے, بہت بڑا بولتا نا کہ جگرا چاہیے, اور عطار سا دل ہو تو پھر کیا بات ہے. اچھا مدنی صاحب وہ فضیلت سامنے نہیں آئے گی کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دے یا چھوڑ دے, اللہ پاک اسے کتنی بڑے انعامات سے نوازتا ہے. تو یہ سب چیزیں رکھ کر, اچھا مدنی صاحب دنیا کتنی ہے, کتنی مختصر ہے نا واقعی میں, کہ سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہے, فرکشن آف سیکنڈ میں نا, ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر 4 دن کی بہار ہے. ابھی ہم دیکھ رہے اس وقت جو ویدر کنڈیشنز آل اوور دا ورلڈ چل رہی ہے, کتنے کنٹریز میں کتنے معاملات ہیں. ارتھ کویک آتا ہے, منٹوں کا, گھنٹوں کا, دنوں کا نہیں, بس کچھ سیکنڈز کا, کہیں پر 10 سیکنڈ, کہیں پر 5 سیکنڈ, اور ایسی کنڈیشن کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ بانٹنے والے زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. دنیا کتنی ہے مدی صاحب,
آج دنیا سے جانا ہی ہے، کل جانا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں محبتیں بانٹتا ہوا جاؤں، ایسا ہی ہے، میں معاف کرتا ہوا جاؤں ایسا لوگوں ہی ہے، کو، اور بس ایک محبتوں کے ساتھ رہوں، محبتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جاؤں۔ صحیح صحیح صحیح، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائیں۔ آپ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے موضوعات کو جہاں جہاں ضرورت ہو ہمیں لکھتے بھی رہنا چاہیے۔ بڑے قیمتی مدنی پھول ہوتے ہیں اور بعض اوقات کئی کتابوں سے اس کو سمرائز کر کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کی سیرت پاک کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آئیے اب آپ کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے بھی، اور ساتھ ہی میں سلسلہ ہوتا ہے چیٹ کا اور آپ کی فرمائشوں کا، تو موبائل میں نے اٹھا لیا ہے، انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ابو مشتاق ہے، سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ کلام سنا دے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے۔ ٹھیک ہے جی، منقبت اعلیٰ حضرت آپ کو سناتے ہیں۔ اچھا، ایک مدنی پھول میں عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ آگے کرتا ہوں یہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد۔ خواجہ پیر اشرفی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے۔ جی، اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ آپ کوئی دیکھ لیں، یہ بھی فرمائش کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ اور ایک اسلامی بہن ہے، ماں کی شان میں کوئی کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اور بالکل آپ کو سنائیں گے۔ اور تنظیم خان ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیں، یہ ہے نہیں ہے دنیا میں کوئی حضور آپ کے سوا، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ ٹھیک ہے، نعت خواں اسلامی بھائی اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یوٹیوب پر جو اکاؤنٹس کا جو نام ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ جو نام لکھا ہوا ہے وہی بندہ پیچھے ہو، تو یہ جو نام لکھے ہوتے ہیں اسی کے مطابق ہم نام بھی لیتے ہیں، اور اسلامی بھائی اسلامی بہن جو بھی ہیں بہرحال وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور کنیت اگر اسلامی بہنیں اگر اپنے پرسنل اکاؤنٹ بنائیں تو مشورہ یہ ہے کہ کنیت کا ہی استعمال کریں، جیسے بنت فلاں، بنت فلاں، بنت عبد القادر ہے، بنت عبداللہ ہے، تو یہ اچھا ہوگا۔ یا پھر یعنی کر کے بھی کر سکتے ہیں، طلحہ ہے، عبداللہ ہے، یہ والا سلسلہ بھی بہرحال ہو سکتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تنظیم خان صاحب کی تو فرمائش ہم نے لے لی ہے۔ آصف شیخ ہیں، السلام علیکم، ایف جی این چینل کے علماء سلامت رہیں، آمین۔ اور یہ کہہ رہے ہیں میرے شوہر کی کمر میں بہت درد رہتا ہے، دعا کی درخواست ہیں، یہ کلام سننا ہے، میرے آقا آئے جھومو۔ ٹھیک ہے جی، اس کلام کو بھی لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوہر کو ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، ان کے کمر کے درد کو دور فرمائے۔ یا غنیو کا ورد اگر کرتے رہیں، جس کے کمر میں درد ہو، جسم میں کہیں پر بھی درد ہو، یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ درد میں افاقہ حاصل ہوگا۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تعویذات عطاریہ روحانی علاج، تو اس آپ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بھی اوراد و وظائف حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ بنت احمد ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کلام سنا دیجیے۔ اور علی بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ علی بھائی آؤٹ آف سٹی ہیں، اس وجہ سے نہیں آ پا رہے۔ امید ہے کل علی بھائی اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم رہیں گے، امید ہے۔ جی، اس کلام کو بھی ہم لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور رضا کا نام لیوا ہوں، یہ کلام کی بھی فرمائش ہے۔ خواجہ زین ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو، آمین۔ دعا کی گزارش، ہم بچے نیک بنا، دعا کی گزارش۔ ٹھیک ہے جی، مفہوم واضح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، اور اللہ پاک نیکیاں کرنے والا ہمیں بنائے۔ اور بھی یہاں پر فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بھی آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں پہلے یہ چند فرمائشیں لے لیں، پھر انشاءاللہ میں چند اور بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ مزید بھی فرمائش کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی فرمائشوں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع ہو گئے میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے اس طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جگہ کا ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور گئے میرے آقا آئے جھومو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں گے سینے لگائے جھولے جھولائے اپنا خون پلائے خوش رکھے اولاد کو اپنا درد چھپائے خوش رکھے اولاد کو اپنا درد چھپائے ماں جیسی انمول کی دولت رکھنا سینے لگا کر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ان کی مہک دل کے غنچے کھلاتی گئے
راہ چل دیے اونچے بسا دیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں گو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں گو جب یاد سب بھلا دیے جب یاد گئے سب بھلا دیے جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے جان 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 ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے میرا شان ہے میرا شان ہے اس کے مسلب پہ جا قربان ہے اس کے مسلب پہ جا قربان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک کلام رضا میری خواہش ہے کہ عمار بھائی بھی اگر کچھ اشعار پڑھے نا، بڑی پیاری آواز ہے۔ کلام رضا کی بھی ایک فرمائش تھی کہ کوئی بھی کلام پڑھیں۔ اب دیکھیں یہ اس گلدستہ ہدائی کے بخشش میں سے کون سا پھول آپ نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک آزمائش والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ اگر ہمیں فوقیت دینی ہو کہ بھائی کون سا کلام پڑھیں، تو عاشق رضا تو جو ہے وہ کنفیوز ہی ہو جائے گا۔ لیکن آپ کون سا کلام لیتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے
ماشاءاللہ. محمد عفان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نعت نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، کلام سنائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر و ایاکم. اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اکرم بیگ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکرم رضوی ہے، میں اندور سے ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، خیر مقدم. مجھے یہ والی نعت سنا دیجئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ٹھیک ہے جی، اس کے بھی چند اشعار لیتے ہیں. عمار ساحل ہیں، مجھے نعت سنا دیجئے. کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا. ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم. جی کیا ارادہ ہے الطاف بھائی؟ چلیں چند اور فرمائش انشاءاللہ لے لیتے ہیں، پھر آپ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاء نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں بھی بڑھتا گیا بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا گیا تارا نور کا. باغ طیبہ میں سکانا پھول پھولا نور کا، مست ہو گئے بلے بلے پڑھتی گئے کلمہ نور کا. نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سگارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سگارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دسا کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے. دسا کی میں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے. آپ دی تعریف سارا قرآن ہے. آپ کی تعریف سارا قرآن ہے. پڑھ کے توے چیڑا مرض سی پارا، پڑھ کے توے چیڑا مرض سی پارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کر کے اشارہ سونا سورج نو جوڑدا، کر کے اشارہ سونا سورج نو جوڑدا. آپ چند توڑدا تے آپ چند جوڑدا، آپ چند توڑدا تے آپ چند جوڑدا. بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ نے
تابش اللہ تیرے جسم منور کی تابش جان جانے اجل جاگو تجھے سرور گو کے مالک و مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ایف جین چینل کے ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی تھی توبہ کے عنوان پر، کیا ہے توبہ کے فضائل، کیا ہے توبہ کی شرائط، اور کیا انداز ہونا چاہیے اپنے مالک حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک گناہ گار شخص کا۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کے جو شرائط ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب ہم لاسٹ میں ان وجوہات پر ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ توبہ میں تاخیر کر رہا ہوتا ہے، کون کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، یا توبہ کی طرف نہیں آتا، یا توبہ پر مستقیم نہیں رہ پاتا ہے، تاکہ ہم اس کو بھی ذرا سا نوٹ کر لیں، اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کر لیں، اور اگر ایسی کوئی رکاوٹ اور ایسا کوئی سمجھے کہ اس طرح کی کوئی چیز اگر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہو، ایسا کوئی سبب اگر ہمارے سامنے ہو، تو ہم ذرا سا اس کو دور کر کے، اس کو ہٹا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں اور توبہ کی طرف آئیں اور سچی توبہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ کیا فرماتے ہیں عمار بھائی؟ مدنی صاحب، بہت سارے ریزنز ہیں جس کے وجہ سے بندہ جو ہے وہ توبہ میں ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اور اس کے کئی سارے پوائنٹس دیے گئے۔ سر فہرست یعنی ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے الطاف بھائی، وہ ہے گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ اللہ، یعنی بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس کا جو انجام ہونا ہے نا، یعنی اس کی جو سزا ہے، اس سے بندہ جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا علاج بھی علماء نے یہ فرمایا ہے نا کہ اگرچہ بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، مگر سامنے بطور اگر اس کے فار ایگزامپل فوری طور پہ سزا نہیں بھی اگر دکھ رہی، مگر سزا تو باقی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بندہ گناہ کرتے کرتے اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جو پنشمنٹ شریعت میں اس کے لیے لکھے وہ تو اس کو مل کر ہی رہے گی۔ اور آج تو ہمارے لیے کئی چیزوں کے بیانات صاف صاف موجود ہیں۔ بالکل ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، تو وہاں پر جو کئی مختلف عذابات میں لوگوں کو مبتلا دیکھا۔ جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو معاذ اللہ بدکاری کیا کرتے تھے۔ یعنی الگ الگ چیزیں بتا دی گئی، اس کی سزا کیا ملنے والی ہے مدنی صاحب وہ بھی بتا دی گئی۔ تو بندہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھے۔ اچھا، بظاہر یہ بھی غور کرے، جیسے آج ایک ہلکی سی ماچس کی تیلی پر اگر پیر رکھ جائے بندہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، قیامت کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ اسی کے ساتھ ساتھ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ، یعنی بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا، شراب نوشی، بد نگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم وغیرہ کی جو لذت اس قدر اس پر چڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آگے دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ یعنی وہ ہے نا کہ بس وہ اس قدر اپنے جو ہے گناہوں کی لذتوں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اپنے انجام کا بھی جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے مدنی صاحب انسیڈنٹ نہیں دیکھے بڑے بڑے، کئی سارے آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ معاذ اللہ اچانک جو ہے وہ لوگ ناچ گانے میں انوالو ہوتے، برائیوں میں مبتلا ہوتے، اچانک جو ہے وہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زمین دھس جاتی ہے، پورا کا پورا جو ہے وہ ناچ رنگ کی محفل ہے جو ہے وہ پوری کا پورا ملبہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے ملبے میں، زلزلے آ جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے نیچرل کیلیمٹیز آ جاتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ کئی لوگ جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہوتے مدنی صاحب، ہائی سپیڈ پر چلا رہے ہوتے، ایک تو یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی وہ میوزک چلا رہے ہوتے۔ بتایا گیا نا کہ ایک شخص کا بڑا ایک برا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ڈینجرس اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب وہ کار اس قدر اس کی یوں سمجھ لیجئے پوری ڈیمیج، پوری چپٹی ہو چکی تھی، اور جب
معاملہ ایسا تھا کہ اندر جو بندہ، ظاہر سی بات ہے وہ تو مر چکا تھا، مگر اس کی لاش کو جب الطاف بھائی باہر نکالنے کی باری ہے نا، تو لٹرلی کار کے پارٹس کو کاٹنا پڑا انسٹرومنٹس کو ملا کے، جی اور جب وہ کاٹا گیا مدنی صاحب تو بھی اندر سے میوزک کی آوازیں آ رہی اللہ اکبر، گویا وہ مرا بھی کیسے، میوزک سنتے ہوئے، میوزک سنتے سنتے، اپنے رب کی نافرمانی کرتے کرتے، تو گناہوں کی لذت اس قدر اس پر آ جاتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ جی اچھا ایک اور چیز مدنی صاحب جو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اسپیشلی ینگسٹرز اس میں انوالوڈ، وہ کیا ہے؟ طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید، جی جی ہے نا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، بندہ کیا سوچتا ہے کل جا کے توبہ کر لوں گا نا، اوچے ابھی تو عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو میری عمر کیا ہے، ابھی یہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، تو گھومنے پھرنے کے دن ہے، اگر اس کو ترغیب بھی دلائے جائے تو کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ مرنے کی بات ہے ہمارے سامنے مت کرو۔ اچھا مدی صاحب ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے میں اگر نہیں کروں مرنے کی بات کسی کے سامنے، میں اگر نہیں بات کروں قبر و آخرت کی، تو یہ کیا بات ہے اس کے ساتھ نہیں ہونے والی؟ بالکل ہوں گی، کیا اس کو اس سے پاس نہیں ہونا ہے؟ بلکہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ، وہ بھی اس بات کو انکار نہیں کرتے کہ مرنا ہے۔ جی موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، مگر بندہ کیا سوچتا ہے زندگی بہت باقی ہے نا، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہے، ابھی تھوڑا انجوائے کر لوں، ابھی تھوڑا بھاگ لوں، ابھی تھوڑا یہ کر لوں، ابھی تھوڑا ایکسپلور کر لوں، ابھی یہ بھی گناہ کر لوں، وہ بھی گناہ کر لوں، معاذ اللہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور بعد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے جنازے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بندہ جو ہے وہی یہ سوچ سوچ کر کے ہوتا ہے قبر میں ایسا، چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں عمار بھائی، لوگ بات کرتے ہیں کہ یار اللہ پاک بس اس بندے کے لیے مغفرت کے اسباب بنائے، ورنہ یار بڑا برا بندہ تھا، یعنی جانے کے بعد بڑا اس نے لوگوں کو ستایا ہے، بڑے اس نے گناہ کیے ہیں، شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا، جواری تھا، کبابی تھا، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جملے بولتے ہیں کہ یار اچھا ہے چلا گیا۔ کیونکہ ایسا شخص جو دنیا سے جاتا ہے اور گناہوں کی آلودگی کے ساتھ جاتا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہوا ہو، چونکہ عند اللہ اس کا معاملہ کیا ہے معلوم نہیں، لیکن ایک ظاہری طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ گناہوں کی آلودگیوں ہی کو لے کر جاتا ہے۔ اس طرح بھی ہوئے نا کہ کلب میں ہے، میوزیکل پارٹی چل رہی ہے عمار بھائی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دھڑام سے وہ ہوٹل یا وہ کلب جو ہے وہ مسمار ہو جاتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہے بندہ ختم ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے جیسا بتایا، ساری چیزیں ہوتی ہے۔ رب کی نافرمانی کرتے کرتے موت آئی، اور ایک ہوتی ہے رشک والی موت مدنی صاحب، کہ بندے کو تلاوت قرآن کرتے سجدے میں ہے تو موت آ گئی، سجدے میں آئے، اللہ کی راہ کا مسافر تھا تب آئے، اللہ ہمیں نصیب کرے کہ سفر حج میں موت آ جائے، مدینے میں گنبد خضرا کا جو وہ دیدار کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتے کرتے جنہوں اس کی روح نکلے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ کتنا پیارا شعر ہے نا، صدقہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، فرش پر ماتم مچے وہ مومن صالح گیا، عرش پر دھومے مچے وہ طیب و طاہر ملا۔ اللہ کرے کہ رشک والی موت نصیب ہوتی ہے۔ مدنی صاحب ایک جو چیز ہے نا، پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ میرا رب مجھے سزا دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ لوگوں کا یہ بھی نا، حالانکہ اس کے بارے میں تو ہماری رہنمائی کی گئی نا کہ جو تم کو پہنچا یہ تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہے، اور بہت کچھ تو معاف کر دیا گیا۔ یعنی اللہ پاک کتنا کریم ہے کہ وہ بندے کے معاف کر رہا ہے گناہوں کو، یعفو عن کثیر، بہت کچھ تو اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا چند وجوہات اور بھی ہے جو اپنے عمار بھائی بنتی ہیں، یہ کہ بری صحبت، اللہ جی 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 بالکل بالکل بالکل، یہ بڑی خطرناک ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر توبہ کر لوں گا، نیک بن جاؤں گا، تو میرے اپنے دوست تو مجھ سے چھوٹ جائیں گے، مجھے یہ گیدرنگ نہیں ملے گی جو مجھے ملتی ہیں عیاشیوں والی اور اس طرح والی۔ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں بری صحبت، جلدی تیار نہیں ہوتے، اللہ جسے توفیق دے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ بری صحبت جو ہے نا اگر چھوڑ دیں گے نا، اور دل کرے گا کہ نہیں ایسا مجھے انوائرمنٹ نہیں چاہیے، ایسے مجھے دوست نہیں چاہیے جو مجھے اللہ پاک کی نافرمانی پر ابھارے، اگر یہ ہمت کر لیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو سکون اور راحت عطا فرمائے گا، اور اس گیدرنگ سے آپ نکل جائیں گے تو نکلنے کے بعد آپ سکون محسوس کریں گے۔ ایکچولی وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ یار اسی میں سکون ہے، انہوں نے نیکیوں کا سکون پایا نہیں ہوتا ہے، توبہ کے بعد ملنے والی جو راحت ہے وہ انہوں نے حاصل کی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے انہی لذتوں میں گم رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دوسری ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہوں کا سبب بنتا ہے اور توبہ کی طرف بندے کو آنے نہیں دیتا، وہ ہے کہ دنیاوی ترقی میں رکاوٹ کا خوف۔ عمار بھائی یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، سو کالڈ سکسیس کے پیچھے بھاگنا۔ جی ایسا ہی ہے، یعنی بندے کو بولے کچھ لوگوں کو نا
میرا اپنا تجربہ ذاتی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا اور جمعہ کا بیان تھا. میں نے نا سود کے موضوع پر بیان کیا. بڑوں سے یہ تجربہ لیا ہے کہ جہاں جانا ہونا تو پہلے ذرا سا وہاں کا جائزہ لے لیا جائے کہ یہاں کیا پرابلم ہے، تاکہ بیان یا گفتگو وہ ہو کہ جس سے اصلاح کا پہلو نکلے اور لوگوں کو فائدہ ہو. تو بیان میں نے کیا، مجھے معلوم پڑا کہ یہاں پر اس طرح کے ایشوز ہیں، بٹ بیان کے بعد اندازہ ہوا کہ اتنے زیادہ ہیں. اللہ، یعنی میں نے وہاں سود پر بیان کیا، سود کے موضوع پر، انٹرسٹ پر آپ اور کافی اس پہ ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ، چونکہ قرآن کریم میں اس کی مذمتوں کو بیان کیا گیا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ سود یہ حرام ہے. اللہ سے اعلان جنگ بالکل کرنا ایسا ہی ہے. تو یہ بیان کیا نا تو مجھے بیان میں جو ہے نا بڑا وہ فیل ہوا کہ کچھ لوگ نا جو پہلے صف دوسرے صف میں نا بڑا گھر کے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا مسئلہ ہے، کچھ بیان میں کچھ پرابلم ہے، انداز میں کچھ پرابلم ہے، یا پہلی بار اس پر بیان سن رہے ہیں. بیان کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آگے کی جو صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ بالکل یہاں کے اس معاملے میں جو ایک دم ایکسپرٹ ہے، ان کا بزنس یہی ہے. آج تک امام صاحب نے اس موضوع پر بیان کیا نہیں ہے، ان کی ہمت نہیں ہوئی ہے، اور اس موضوع پر بیان کرنا یہاں پر دیکھا جائے تو ایک طرح سے بینڈ جیسا سمجھیے آپ. اور کچھ مساجد ہوتی ہیں ایسی کہ جہاں پر ایسے موضوعات پر بیان کرنے کے لیے امام کو منع کرتے ہیں. دیکھو ڈھول تاشوں پہ بیان نہیں کرنا، ان چیزوں پر بیان نہیں کرنا، شادی کی خرافات پہ بیان نہیں کرنا، اور نہ بیچارے ٹرسٹی جو ہے وہ سمجھے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے. اب وہ ٹرسٹی بھی ہے مسجد کے، لیکن ان کو ساری دھمال چوکڑی بھی کرنی ہے اپنے بیٹے کی شادی میں، ان کو ڈانس پارٹی بھی بلانی ہے. تو بینڈ ہوتا ہے باقاعدہ کہ بھائی اس پر بیان نہیں کرنا. اگر کوئی کر دے گا تو شاید اگر کوئی باہر سے آیا کرنے کے لیے تو دوبارہ نہیں بلایا جائے گا، اور مسجد کا امام ہوگا تو بیچاروں کو ٹرانسفر لینا پڑے گا. یہ ہمارے یہاں کا المیہ ہے. اس قدر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف بڑھ چکا ہے، تباہی میں گرفتار ہو چکا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب دیکھیں بزنس، ہماری بات چلی تھی کہ دنیاوی ترقی میں رکاوٹ کا خوف ہونا. رشوت بھی بندہ لے رہا ہوتا ہے، یار پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے بنگلے بناؤں گا، کیسے ترقی کروں گا، فلاں بندہ تو ترقی کر رہا ہے، فلاں بندہ تو ترقی کر رہا ہے. اچھا ایجوکیشن میں آپ دیکھیں، اس میں بھی فراڈ، رشوتیں دے کر کہیں کہیں پر کام چل رہا ہوتا ہے. ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اچھے جو ہیں وہ نمبر کے لیے اس نے جناب چوریاں کر لی ہے، چٹھیاں مار لی، جو ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس وجہ سے کہ یار مجھے ترقی مل جائے. اب چاہے اللہ پاک کی نافرمانی ہو تو یہ بھی بالکل درست نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رب کو ناراض کر کے بھی ترقی کیا یار، کیا ترقی؟ یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے. اور بولتے نا کہ ہم نے وہ جیسے کہ نگران شورا کا جو ہے نا ایک وہ بیان میں کہ بے حیائی کر کے ہم نے کون سا جہاز بنا لیا، کچھ بھی نہیں، الٹا ہم نے بربادی کیا کی کر طرف لیا، چلے گئے. ہم نے کون سا نیا جو ہے دنیا میں ایک انقلاب بپا کر دیا ہے کہ ہم نے گناہوں کی یلغار کے بعد میں جناب یہ دنیا میں ترقی کر لی ہے. جس قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے سوائے تنزلی کے ان کے مقدر میں کچھ نہ ہے. آپ پڑھ لیں پچھلی قوموں کے حالات. قوم لوط کا کیا ہوا؟ یہ بدفعلی میں جو ہے وہ سمجھے کہ مبتلا تھے بدفعلی میں، اور کیا ہوا؟ پوری کی پوری قوم کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹ دیا گیا. قوم سمود کا کیا ہوا؟ قوم عاد کا کیا ہوا؟ یہ طاقتور لوگ تھے، اور ان کا جو مائنڈ تھا، جو صلاحیتیں تھی، تاریخ کی کتابوں میں آپ ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو کیسا ہنر عطا فرمایا تھا، کیا قد و قامت عطا فرمائی تھی، ساری کی ساری عزتیں رفعتیں ان کو ان کے وقت میں ملی ہوئی تھی. لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک کی نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا، اور انجام کیا ہوا کہ تباہیاں آئیں، عذاب آئے، قوموں کو دھول دھول کر دیا گیا. یعنی ایسی ہوائیں، ایسی آندھیاں، ایسے طوفان چلتے ہیں کہ جناب پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جاتی. تو رب کا کرم ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. بس بات یہی ہے اختتام میں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے، توبہ کی طرف آنا ہے، اور توبہ پر استقامت پانے کے لیے، توبہ کا ذہن بنانے کے لیے اچھے ماحول کی بہت ضرورت ہے. آپ دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول آپ جوائن کریں، اچھے ماحول میں رہیں گی تو توبہ پر استقامت پاتے رہیں گی. کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو آپ جناب اس صحبت میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں کہ جن کا کام ہی گناہ کرنا ہے. جناب اس طرح ماحول میں رہتے ہوئے، گناہوں بھری محفل میں رہتے ہوئے بندہ گناہوں سے بچ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. گناہ میں واپس جانے کا بہت شدید خطرہ رہتا ہے. لہذا آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، توبہ پر استقامت پانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟
آپ اچھے ماحول کو جوائن کر لیجئے، دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول کو جوائن کر لیجئے، آپ قافلوں میں سفر کیجئے، آپ نیک اعمال کا رسالہ پور کیجئے، اس طرح اپنا ذہن بنائیے تو انشاءاللہ الکریم آپ کا جو ہے وہ ذہن بنے گا، توبہ پر آپ مستقیم رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یعنی ہمیں توبہ سچی جو مل جائے اس کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، چونکہ سچی توبہ کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ اللہ پاک ہی کی جانب سے ہے کہ بندے کو سچی توبہ کی توفیق مل جائے اور بندہ جو ہے وہ اس پر مستقیم بھی رہے۔ صاحب امت کی تعلیم کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے، انبیاء کے امام ہے، جنت کے دلہا ہے، سید رب کے المعصومین حبیب ہیں۔ سید المعصومین۔ آپ غور کریں کہ امت کی تعلیم کے لیے آپ کتنی کثرت سے استغفار کیا کرتے ہیں نا، تو ہم بھی ان کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ پر اس کو امپلیمنٹ کر لینا چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ اور وہ امیر علیہ سنت نے وہ جو ایک لکھا ہے نا، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ کر کے بنوں گا یا توبہ رب۔ میں پھر گناہ میں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہنا، کلام پڑھنا، دعائیں کلمات، تو یہ بھی بڑے ماشاءاللہ جو ہے وہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت کے کلاموں کو بھی پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات بھی کریں انشاءاللہ الکریم، اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ میں چاہوں گا کہ 2 اشعار ہم آخر میں مناجات کے لے لیتے ہیں، پھر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ تاجداری حرم اے شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی کا کرم، اپنے سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم، لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو
آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدنا محمد رسول اللہ۔ مجھے اس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ پاک سب کی نیک اور جائز دعاؤں پر، مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔